انسان کی موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کی روح آخر کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آج تک کسی مرنے والے شخص نے نہیں دیا، لیکن انسان جب سے اس دنیا میں آیا اسی کی جستجو میں رہا۔ دراصل انسان جب اس فانی دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے تو اس انسان کی روح دنیا اور اس کے جسم کو چھوڑ کر ایک ایسے مقام کی طرف سفر کرتی ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ دو چیزوں کے درمیانی فاصلے کو کہا جاتا ہے۔ اس عالم کو عالم برزخ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا آغاز موت اور روح قبض ہونے سے لے کر قیامت قائم ہونے تک باقی رہتا ہے۔ اسے عالم قبر یا عالم مثال بھی کہا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد قیامت تک تمام انسان اور جن اس عالم میں رہتے ہیں۔ برزخ جنت کی طرح ہوتی ہے جبکہ کافر کے لیے جہنم کی مانند ہوتی ہے۔ روایت کے مطابق دنیا میں انسان کی روح قبض کرنے کے بعد قبر میں روح کو ایک بار پھر سے اس کے مادی جسم میں منتقل کیا جاتا ہے، جہاں منکر نکیر اس سے سوال و جواب کرتے ہیں اور اس کے بعد اس شخص کے اعمال کے مطابق دو نورانی فرشتے اسے آسمان کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ اگر روح مومن اور نیک ہوتی ہے تو اسے علیین میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اگر روح بری اور شرک و کفر کرنے والی ہوتی ہے تو اسے سجین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ علیین اور سجین عالم برزخ کے دو بڑے ٹھکانے ہیں جو کافر اور مومن کے لیے موجود ہیں۔ علیین میں موجود لوگوں پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ باغ نما جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ یہاں پہ روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں جنہیں وہ دنیا میں جانتی ہوتی ہیں۔ یہ روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں اور دنیا کے حالات کو یاد کرتی ہیں جو انہوں نے دنیا میں گزارا تھا۔ یہ روحیں نئی روحوں سے اپنے پیاروں کی خبر بھی لیتی رہتی ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار کس حال میں ہے۔ اگر نئی آنے والی روحیں انہیں یہ بتاتی ہیں کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو مر چکا ہے مگر وہ یہاں نہیں پہنچا، تو یہ روحیں سمجھ جاتی ہیں کہ انہیں سجین میں ڈال دیا گیا ہے۔ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار علیین میں ایسے ہی کرتی ہیں جیسے کوئی گھر سے دور اپنے گھر والوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ برزخ میں ان کے ساتھ صحابہ کرام اور شہداء کی روحیں بھی ان کے ساتھ ایک مقام میں رہتی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کریں گی۔